السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے فضائل، قرآنی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو الحکم سیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حازم کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات کی، نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔ حج سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت فرمایا، جب اللہ نے اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں۔ پس آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام قبل از اسلام کے تمام گناہ ختم کر دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے قبل کے تمام گناہ ختم کر دیتی ہے، اور حج پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری نظر میں آپ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہ تھا۔ آپ کی عظمت و جلالت کا نقش اس طرح میرے دل میں تھا کہ میں نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا جائے تو میں اسے بھی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی بھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر میں اسی حال میں مر جاتا تو یقیناً مجھے امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ تخریج صحیح مسلم۔ حج و عمرہ کے مابین متابعت کی فضیلت۔ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر یعنی غربت اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کرتی ہے۔ روایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ حج اور عمرے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کی درمیانی مدت کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ رمضان میں عمرہ کی فضیلت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تجھے حج سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب دیا میرے خاوند کے پاس پانی بھرنے کے لیے 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر وہ حج کرنے چلے گئے اور دوسرا ہماری کھیتی کو سیراب کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ راہ حج یعنی دوران حج مرنے والے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی وقوف عرفہ کے دوران اپنی سواری سے گر پڑا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں یعنی احرام کی 2 چادریں میں کفن کر دو اور اس کو خوشبو لگاؤ نہ، اس کا سر ڈھانپو کیونکہ وہ قیامت کو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت میں سے ہے اور یہ برف سے زیادہ سفید تھا یہاں تک کہ اہل شرک کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تخریج مسند احمد، روایت صحیح ہے۔